بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں استغفار کے بارے میں ڈسکس کروں گی کہ ہمیں اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے سامنے جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت کو بہت پسند آتا ہے۔ اپنی حاجات، ضروریات، مشکلات اپنے رب کے آگے بیان کیا کریں اور اسی سے ہی استغفار کیا کریں۔ یہاں میں آپ کو ایک دو واقعات کا ذکر کروں گی کہ استغفار کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا استغفار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا میں قصہ بیان کروں گی۔ ایک دفعہ وہ گھر سے نکلے، مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ سب نمازی نماز پڑھ کے جا چکے تھے۔ انہوں نے مسجد میں آرام کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے انہیں آرام نہیں کرنے دیا، تو پاس ہی ایک نان بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ میرے مہمان بن جائیں۔ جب وہ اپنے گھر لے کر گئے تو نان بھائی اپنا کام کر رہا تھا، پانی ڈالتے، آٹا گوندتے، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ استغفر اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ جب امام صاحب نے سارا قصہ دیکھا تو انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کو اس استغفار کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک غریب آدمی تھا، اس ذکر کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نوازا کہ میں بہت مالدار سے مالدار ہوتا گیا ہوں، لیکن صرف اور صرف میری ایک خواہش پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خواہش کون سی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو۔ اس پر وہ مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ میں ہی تو امام احمد بن حنبل ہوں، شاید فرشتہ اسی لیے آپ کے پاس مجھے لے کے آیا ہے، اس لیے میں آپ سے یہی بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھڑے ہوتے، ہر وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، تم استغفار کرو، میں تمہارے سارے کام آسان کر دوں گا، میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا، میں تمہیں بارشیں بھی دوں گا، میں تمہیں تندرستی بھی دوں گا، جو بھی تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اس سے کہا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اسے بھی کہا زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا بارشیں نہیں ہو رہی، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ تینوں کو آپ نے ایک ہی کام کرنے کا کہا تو پاس ہی آپ کے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، سب لوگوں نے اپنے علیحدہ سوال کیے ہیں لیکن آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا آپ نے اپنے رب کا حکم نہیں سنا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی، استغفار کرو، رزق نہیں بڑھ رہا، استغفار کرو، بیٹے نہیں ہیں، استغفار کرو، تم استغفار کرتے جاؤ، میں اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں جب بھی کوئی مشکلات پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، ہمیں کسی دنیا دار کے آگے اپنا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، ہمیں کسی دوسرے بندے سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اپنے رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے، ان کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، انہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے تو آ تو صحیح،
بندے تو ایک دفعہ آ کے مانگ تو سہی، میرے دروازے تمہاری استغفار کے لیے کھلے ہیں، تم مجھ سے استغفار کرو، میں تم پہ اپنی رحمتیں نازل کروں گا۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاں رو رو کر اپنے گناہوں کی جو بھی جس نے جو گناہ کیا ہے ہمیں یاد کر کر کے ان گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹس میں لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔